اس زمانے میں آپ کو فقاہت یہ معلوم ہوگی کہ وہ چیزیں جو معاشرے کو، مزاج کو، ایمان کو، عبادات کو، سب کہیں کو برباد کر رہی ہیں، آج مسلمان ان کی علت کے دلائل تلاش کر رہا ہے، لڑ رہا ہے اس کے لیے، اس کی حمایت میں پوری کوشش سے لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے کہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ جب اپنی فقاہت سے ایسی چیزوں کے جواز کے دلائل تلاش کریں، اپنی فقاہت سے ان چیزوں کے دلائل، ان چیزوں کے حلال ہونے کے دلائل تلاش کرتے ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہم سے نظر آ رہا ہے۔ نبی موجود ہیں، شراب حلال ہے، سب پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز اور وہ اس لیے کہ شراب کی ہوئی نہیں ہوئی تھی، اس کا نشہ کا دماغ پر پوری نماز صحیح ہوئی، سلسلے کافی میں اٹکے پھر پڑ گیا۔ یہ کیا وجہ ہوئی تقریر کی کہ نہیں وہ میں نے شراب پی لی، نماز خراب ہو رہی ہے، شراب حرام چاہیے۔ اب میں عمر اللہ نے حلال کیا ہے تو حرام کرام، اللہ تو جلد جاننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، وہ ہمارے حال سے زیادہ واقف ہیں۔ ہمارے لیے شراب بہتر ہے یا بری ہے، یا صحیح ہے یا مضر ہے، یا مفید ہے یا مضر، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ جو کیجیے گا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ دعا کہتے ہیں میں خود دعا کرتا رہا، آپ سے دعا کرواتا رہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی دعا پر شراب کو حرام کر دیا۔ اسے کہتے ہیں فقاہت۔ فقیر اس کو نہیں کہتے جو کسی مشترکہ چیز کی حلال ہونے کے کہیں سے دلائل نکال رہا ہے، آپ کہتے واہ یہ تو بہت ہی بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہمارا۔ کیونکہ لوگ منکرات کی طرف مائل ہیں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جن کے ہاں غلط چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے، یعنی میں کیا کروں، ایسے لوگوں کو لوگ معتدل مزاج کہتے ہیں کہ معتدل مزاج۔ ایسے آدمی کو لوگ معتدل مزاج کہتے ہیں، مزاج میں اعتدال کوئی اچھا نہیں۔ سوچیے غور کیجیے، حضور اکرم صاحب نے حضرت علی کو اونٹ دیے، مالا غنیمت میں ان کا حصہ لگا۔ ولیمہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، خیال یہ ہوا کہ ان اونٹوں کو لے کر ان پر گھاس کاٹ کے لائیں گے اور گھاس بیچیں گے لا کر، اور اس گھاس کو بیچ کر جو آمدنی ہوگی پیسے کی اس سے ولیمہ کا انتظام کریں گے۔ ولیمہ شادی ولیمہ ہوگا تو وہ اونٹوں کو بٹھایا حمزہ کے گھر کے سامنے اور خود چلے گئے گھاس تلاش کرنے کہ گھاس کٹوائیں گے، 3 اونٹوں پر رکھ کر بیچیں گے۔ اس کے لیے اونٹیاں، اس کام کے لیے اونٹیاں نہیں۔ ادھر وہاں حمزہ کے یہاں شراب پی جا رہی تھی، شراب آیا تھی، وہ ناچنے گانے والی ایک گا رہی تھی، اس نے کہا یا حمزہ الا یا حمزہ لشرب النوائی وانما اختلاف بالثناء والسكينة في العباس منها وضرج الناس، اور یہ اشعار پڑھتی چلی گئی۔ وہ حمزہ شراب کے نشے میں تھے، لگے دیکھو یہ اتنی اونچی کوہان والی شاندار اونٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے شہر میں کر کے، لو جلدی سے خنجر اٹھاؤ، جمع کرو اور ان کی گوشت بناؤ، کلیجے نکالو، اس کے ٹکے بناؤ اور اس کا شوربہ بناؤ اور اس کا سالن تیار کرو۔ کون کہہ رہا؟ وہ گانے والی گاڑی۔ ہم لوگ اٹھے، خنجر لیا اور شراب کے نشے میں تھے،
खानदानी होता है जब बेचारे घास लेकर आए थे यहाँ तो वो सवारी खत्म हो चुकी थी उनकी जिस पर दागर के गए थे भागे भागे बाद गया है देखिए क्या क्या आमदनी आप तशरीफ लाए जी इतना बड़ा नुकसान हुआ इतना पहले परेशान हुए जी तो तुमने क्या था ये हालात है इस हलाल जायज नफे की चीज से का ये नतीजा निकल रहा है आगे प्रारंभ कर 20 से ज्यादा मौके हैं जहां समझ की चाहत के मुताबिक हुक्म नसीब हो मैं आज कहना चाहता था कि फकीह किसे कहते हैं फकीह उसको कहते हैं जो हलाल जायज नफे की वो चीज जिसके लोग आदी हो गए हैं उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस जमाने का हादसा ये है अलमिया ये है इस जमाने का कि मुनकरात को मुख्तलिफ बना दिया गया मुनकरात को मुख्तलिफ बना दो तरीकों को कि देखो जी फला साहब हो जाए कैसे आना जाए कैसे जैसे इख्तिलाफ हो जाएगा जो चीज मुख्तलिफ हो जाएगी तो कहा जाएगा भाई ऐसी चीजों को मत छेड़ो जो मुख्तलिफ है पहले मुनकर को मुख्तलिफ बना दो फिर उसको मुनकर कहना खत्म कर दो जी हाँ ये है खबासत के बढ़ने का और बेदीनी की तरक्की करने का सबब सही है बात ऐसे लिए है कि जो मुनकर जितना आम हो जाए उस मुनकर को रोकने की शिद्दत इतनी बढ़ जानी चाहिए और इस जमाने में ऐसे अहमक किस्म के लोग तैयार हो रहे हैं जिनका ख्याल ये है कि जो गुनाह बहुत आम हो जाए कोशिश करो कि वो गुनाह की बेइज्जती की हिस्सा निकल जाए कोई दलील मिल जाए कि ये गुनाह न रहे ताकि लोग मुबतला न अजीब हिमाकत की सोचे अजीब हिमाकत है फकाहत तो खत्म हो गई हिमाकत आ गई हिमाकत ही है हिमाकत यह है कि जो मुनकर मुसलमानों में आम हो जाए या मुसलमान उसके आदी हो जाए या उसकी जरूरत शदीदा पेश आ जाए तो ऐसे मुनकर को मारूफात में शामिल करने के लिए दलाइल तलाश ये फकाहत नहीं है ये हिमाकत है और दलाइल के दलाइल तो शैतान ऐसे ऐसे ऐलान करेगा कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह ऐसे चीजें को नहीं सकती इसलिए का हलाक होने वाला हिदायत पाने वाला कुरान कहता है दोनों के लिए दलाइल मौजूद है दोनों के लिए दलाइल अल्लाह के वाली बैना है और नजात पाने वाले के पास बैना है तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि आलिम किसे और फकीह किसे और फकाहत कही है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कह के बात खत्म नहीं कर दी कि भाई इमाम को नमाज़ों पढ़ा दिया करे जो शराब न पीता हो या जो इमाम साहब शराब न पी शराब पीने को वाजिब है जायज भी है वक्त तो वाजिब तो है नहीं कि शराब पी ना इमाम साहब न पिए शराब ऐसे आदमी को इमाम बना दो शराब का आदि ना हो वाजिब खत्म हो जाता नहीं जिस चीज को जो चीज इमाम को किरात खिला रही है बस ये खत्म होनी चाहिए ये चीज खत्म होनी चाहिए आराम होनी चाहिए इसलिए हमने आज किया इल्म हासिल होता है वो तो सिर्फ तक़वे से हासिल होता है सिर्फ तक़वे से हासिल तक़वा इख्तियार कर लो तुम सबसे बड़े आलिम हो जाओगे ये इख्तियार करो तक़वा इख्तियार कर लो तुम सबसे बड़े आलिम हो जाओगे मैं इत्तक़िल्लाह तकुन आलिम अन्नास तक़वा इख्तियार कर लो सबसे बड़े आलिम हो जाओगे इसलिए पहली बुनियादी बात यह है कि इल्म तो ताल्लुक़ में अल्लाह से हासिल होता है इसलिए कुरान ने इल्म को तक़वा के साथ जोड़ा इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि जिस तरह इबादत के लिए तहारत शर्त है इस तरह इल्म के लिए भी तहारत शर्त है इल्म के लिए तहारत शर्त है वो भी क्या तहारत है
کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ سب سے پہلے. اگر غذا پاکیزہ نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ گندی غذا کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم عمل کے لیے، علم عمل کے لیے. اگر غذا گندی ہے تو گندے خیالات اور گندے اعمال. سمجھتے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر خیالات اس سے ہوتی ہیں. جتنی غذا پاکیزہ ہوگی اتنا علم گہرا اور اعمال پاکیزہ ہوگا. یہ سب سے پہلی شرط ہے. علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچائے. اب تو لوگ بیچارے زکات کا میل کھاتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ہاں بھائی ہم تو کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے پاس انتظام ہے نہیں. ایک رکشا کھینچنے والا وہ تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے رکشا کھینچ کے. دیکھ لو دنیا ہمارے سامنے ہے. رکشا کھینچتا ہے، بڑے سے گزارا کرتا ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے بچے کو اسکول میں پڑھا کر فیس دلوا کر اور اس کو پیسہ خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے آپ کو بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کو وہ ملیں گے جن کے باپ داداؤں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارے مزدور تھے اور آج ان کی اولادیں ڈاکٹر اور انجینئر دنیا میں عیش کرتے ہیں. اس سارے کاموں کے لیے مال کا انتظام کرتے ہیں اور علم کا نمبر آتا ہے تو ہمیں کوئی کھلا دیتے ہیں تو ہم علم حاصل کرتے ہیں. نیسا زبیر شرطی ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں مال کے میل سے بچو. علم حاصل کرنے میں مال کے میل سے ناپ کو بچاؤ. زکات مال کا میل ہمارے یہاں سمجھ میں یہ برتن میں کھانا پکایا جاتا ہے، کچھ کھانا پتیلی کی جو ہے جل جاتا ہے. اگر اس کو کھرچ کر صاف نہیں کیا جائے تو سارے کھانے کو خراب کر دیتا ہے. میں کہ اس کو تو کھرچ کے نکالا جاتا ہے اور جس کا کھانا ہوتا ہے، جس کا وزن ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. وہ کام کی نہیں ہوتی اور فقراء کے والے کر دی جاتی ہے. فرمایا کہ زکات یہ تو برتن کی کھرچن ہے. بتائیے کیا اس کھرچن کو کوئی صاحب نصاب استعمال کر سکتا ہے؟ جو خود کھاتا پیتا آدمی ہو، مالدار ہو، کیا وہ کھرچن کو استعمال کرے گا؟ بہت آسان نہیں کرے. میں زکات مال کی کھرچن ہے، اس کو آدمی الگ کر دیتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کھرچا گیا تو یہ جلا ہوا کھانا سارے کھانے کو خراب کر دے گا. اس زمانے میں زکات نکالی جاتی ہے تاکہ مال پاک ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ